السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس 4 جنرل سائنس اس کا چیپٹر نمبر 8 ہے آواز کا تعارف، انٹروڈکشن ٹو ساؤنڈ۔ تو چلو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم اپنے ارد گرد بہت سی آوازیں سنتے ہیں، مثال کے طور پر پرندوں کا چہچہانا، کار کے ہارن کی آواز اور رکشوں کی آوازیں۔ ہم کمرہ جماعت میں اپنے استاد کی باتیں سنتے ہیں، موسیقی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آواز کیسے پیدا ہوتی ہے اور ہم تک کیسے پہنچتی ہے؟ آوازیں کس طرح کانوں پر اثر انداز ہوتی ہیں؟ اس باب میں ہم ان سوالوں کے جواب تلاش کریں گے۔ سب سے پہلے آواز کیسے پیدا ہوتی ہے؟ ہو از ساؤنڈ پروڈیوسڈ، کہ آواز کیسے پیدا ہوتی ہے؟ آواز تھرتھراتی ہوئی اشیاء سے پیدا ہوتی ہے۔ ساؤنڈ از پروڈیوسڈ بائی وائبریٹنگ آبجیکٹس۔ ڈول کی آواز اس کی جھلی کے تھرتھرانے سے پیدا ہوتی ہے۔ گٹار میں تاروں کی تھرتھراہٹ آواز پیدا کرتی ہے۔ بانسری میں ہوا کے ذرات کے تھرتھرانے سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے گلے میں ووکل کارڈ جب تھرتھراتے ہیں تو آواز پیدا ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہے آواز کی شدت، انٹینسٹی آف ساؤنڈ۔ ڈول، رکشہ، ریل گاڑی کی سیٹی اور گدے وغیرہ کی آوازیں بہت بلند ہوتی ہیں۔ اس کے برعکس پرندوں کے چہچہانے، پتوں کی سرسراہٹ اور گھڑی کی ٹک ٹک مدھم اور خوشگوار آوازوں کی مثالیں ہیں۔ کسی آواز کے بلند ہونے کا انحصار اس کی شدت پر ہے۔ بلند آوازیں زیادہ شدت رکھتی ہیں جبکہ مدھم آوازیں کم شدت رکھتی ہیں۔ آگے آواز کے سفر کرنے کے لیے ذریعہ، میڈیم فار ساؤنڈ ٹو ٹریول۔ کیا آواز کو سفر کرنے کے لیے کسی مادی ذریعے کی ضرورت ہوتی ہے؟ جی ہاں، ضرورت ہوتی ہے۔ زیادہ تر آوازیں جو ہم سنتے ہیں ہوا سے گزر کر آتی ہیں۔ ہوا ایک ایسا ذریعہ ہے جس میں سے آواز گزر سکتی ہے۔ آواز خلا میں سے گزر نہیں سکتی۔ ساؤنڈ کیناٹ ٹریول تھرو ویکیوم۔ آواز خلا میں سے نہیں گزر سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ سورج کے مرکز میں پیدا ہونے والی بلند آوازیں زمین تک نہیں پہنچ سکتیں، کیونکہ زمین اور سورج کے درمیان خلا موجود ہے۔ بہت کم بلندی پر اڑنے والے جہاز کی آواز بہت زیادہ سنائی دیتی ہے، لیکن اگر وہ بہت زیادہ بلندی پر اڑ رہا ہو تو اس کی آواز بہت کم سنائی دیتی ہے۔ اس کی وجہ ہوا کا بہت پتلا ہونا اور زیادہ فاصلہ ہے، یعنی کہ وہ بہت زیادہ دور ہوتا ہے۔ آگے ہے جی نوائز، شور۔ ہمیں موسیقی اور باغوں میں پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں سن کر خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ایسی آوازوں کو خوشگوار یا موسیقی والی آوازیں کہتے ہیں، لیکن کچھ ایسی آوازیں بھی ہیں جنہیں ہم سننا پسند نہیں کرتے۔ ان کی عام مثالیں بھاری ٹریفک کی آوازیں، کتوں کے بھونکنے، سڑکیں بنانے والی مشینیں اور دھاتی پلیٹوں پر پڑنے والے ہتھوڑے کی آوازیں۔ یہ تمام آوازیں ناخوشگوار ہیں اور انہیں شور کا نام دیا گیا ہے۔ شور ہمارے کانوں اور جسمانی صحت پر اثر ڈالتا ہے۔ ایسی آوازیں جو ہمارے کانوں کو بری بھلی محسوس ہوں، یا ہمیں سننے میں دشواری محسوس ہو، یا ہمیں تکلیف محسوس ہو، وہ شور کہلاتی ہیں۔ آگے ہے انسانی صحت پر شور کے اثرات، ایفیکٹس آف نوائز آن ہیومن ہیلتھ۔ شور نہ صرف ہمارے کانوں بلکہ ہماری جسمانی صحت پر بھی برے اثرات مرتب کرتا ہے۔ شور والے علاقوں میں ہماری سوچنے اور کام کرنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے، یعنی کہ انسان بے چین رہتا ہے۔ شور و غل والے علاقے میں رہنے والے لوگ سر درد، خلفشار، خون اور کئی دیگر بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ شور لوگوں میں بلا وجہ غصے کا باعث بنتا ہے۔ شور ہمارے اعصابی نظام میں خلل ڈال سکتا ہے، یعنی کہ انسان ہر لمحہ دقت سی، تنگی سی محسوس کرتا رہتا ہے۔ نیکسٹ ہے شور کی آلودگی کم کرنے کے لیے اقدامات، میئرز ٹو ریڈیوس نوائز پولوشن۔ بہت زیادہ شور و غل جو انسانی صحت کو نقصان پہنچا سکتا ہے، شور کی آلودگی کہلاتا ہے۔ شور کی آلودگی کم کرنے کے لیے قوانین موجود ہیں۔ یہ اس کی ڈیفینیشن ہے: بہت زیادہ شور و غل جو انسانی صحت کو نقصان پہنچاتا ہے یا پہنچا سکتا ہے، شور کی آلودگی کہلاتا ہے۔ شور کی آلودگی کم کرنے کے لیے قوانین موجود ہیں۔
لا علمی کی بنیاد پر لوگ ان کی پرواہ نہیں کرتے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ لوگ ان قوانین کی اہمیت کو جانیں اور ان پر سختی سے عمل کریں۔ ذرائع ابلاغ کے ذریعے حکومت بھی عوام کو شور کی آلودگی سے آگاہ کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ لاری اڈوں، ہوائی اڈوں اور کارخانوں کو شہری آبادیوں سے دور منتقل کر دینا چاہیے تاکہ ساتھ میں جو آبادی رہ رہی ہے اس سے کوئی پریشانی نہ ہو۔ ہسپتالوں، تعلیمی اداروں اور لائبریریوں کے نزدیک ہارن بجانا سختی سے منع ہونا چاہیے، یعنی کہ ان پر مکمل پابندی ہونی چاہیے تاکہ پڑھنے والے اسٹوڈنٹ ہیں وہ ان سے ڈسٹرب نہ ہوں۔ گاڑیوں میں مناسب سائلنسر فٹ ہونے چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ صبح صبح گاڑی سٹارٹ کریں اور اس کی آواز اتنی ہو کہ گلی میں سے گزریں تو سارے لوگ اٹھ کے بیٹھ جائیں۔ ٹیلی ویژن اور ٹیپ ریکارڈر کی آواز مدھم رکھنی چاہیے۔ بلند آواز والے لاؤڈ سپیکر پر پابندی لگانی چاہیے، یعنی کہ جو سپیکر ان کی آواز مناسب اور محدود جگہ تک ہونی چاہیے۔ جہاں درخت کم ہوں وہاں درخت لگانے چاہیے۔ درخت شور کی آلودگی کے ساتھ ساتھ دوسری قسم کی آلودگیوں کو بھی کم کرتے ہیں۔ آگے ہیں جی اس چیپٹر کے اہم نکات۔ تھرتھراتی ہوئی اشیاء آواز پیدا کرتی ہیں۔ آواز کی بلندی کا انحصار اس کی شدت پر ہے۔ آواز کو سفر کرنے کے لیے ذریعے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آواز ٹھوس اشیاء میں سے بآسانی گزر سکتی ہے۔ آواز مائعات اور گیسوں میں سے بھی گزر سکتی ہے۔ آواز خلا میں سے نہیں گزر سکتی۔ ناپسندیدہ آوازیں شور کہلاتی ہیں، یعنی جو ہمارے کانوں کو بری بھلی محسوس ہوں وہ شور کہلاتی ہیں۔ شور انسانی دماغ پر صحت پر برا اثر ڈالتا ہے، یعنی کہ اگر بے سری بے ڈھنگی آوازیں سننے سے انسان تنگ آ جاتا ہے، بے چین رہتا ہے اور اپنی دماغی پریشانی بھی محسوس کرتا ہے۔ موسیقی کی آوازیں انسانی دماغ اور صحت پر خوشگوار اثر ڈالتی ہیں، یعنی کہ موسیقی کی جو آواز ہے وہ کچھ حد تک ہمیں اچھی لگتی ہے تو وہ صحت پر خوشگوار، مطلب وہ بری نہیں محسوس ہوتی، اس سے من کرتا ہے کہ ہم سنتے رہیں۔ بہت زیادہ شور و غل جو انسانی صحت پر اثر ڈالتا ہے شور کی آلودگی کہلاتا ہے۔ شور کی آلودگی کو کم کرنے کے لیے بنائے گئے قوانین پر سختی سے عمل درآمد کرنا چاہیے، یعنی کہ جو حکومت کی طرف سے شور پر پابندی لگی ہوئی ہے کہ گاڑی کا جو سلنسر ہے وہ مناسب فٹ کیا جانا چاہیے۔ کارخانوں اور ہوائی اڈوں کو شہری علاقوں سے دور منتقل کر دینا چاہیے۔ شجر کاری سے بھی شور کی آلودگی اور دیگر آلودگیوں کو کم کیا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے اصطلاحات۔ اس چیپٹر کے جو اصطلاحات ہیں مین وہ بتائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے ہے تھر تھراہٹ۔ کسی جسم کے آگے پیچھے کی حرکت تھر تھراہٹ کہلاتی ہے۔ آواز کی شدت، آواز کی بلندی۔ ذریعہ، مادی شے جس میں سے آواز گزر سکے وہ آواز کا ذریعہ ہوتی ہے۔ موسیقی، خوشگوار آواز، یعنی کہ جو ہمارے کانوں کو اچھی لگتی ہے وہ خوشگوار آواز کہلاتی ہے۔ شور کی آلودگی، بہت زیادہ ناقابل برداشت آوازیں جن کو ہم سننا پسند نہیں کریں گے وہ شور کی آلودگی کہلاتی ہیں۔ خلا، ایسی جگہ جہاں ہوا نہ ہو۔ خلا یعنی وہاں آواز نہیں جا سکتی، جہاں ہوا نہیں پہنچ سکتی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔